یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہوتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ کسی نے بابا جی سے سوال پوچھا کہ ہم پر مایوسی طاری ہے اور ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو کم سے کم مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو نا امید ہونے کا کوئی حق حاصل ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریر نہیں کیا، ان کو مایوس ہونے کا حق ہے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے۔ میری طرف مخاطب ہو کر اشفاق احمد اشفاق کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پردادا تھے وہ پورس کی فوج میں ملازم تھے، اور وہ سکندر اعظم سے لڑے اور انہوں نے بڑی داد شجاعت دی، اور ان کا ایک بازو کٹ گیا لیکن زندہ سلامت گھر پہنچے، اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر میں جو کہ آپ کا جبڑ دادا تھا، وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ رہا، سلامت رہا۔ اس کی نسل آگے چلی، اور جب آپ کا سکڑ دادا تھا وہ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا اور خوب بے جگری سے لڑا اور فاتح ہو کے گھر واپس آیا، لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ جوان تھا، توانا تھا، خوبصورت تھا، اور وہ طاعون کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا پھلتا پھولتا رہا، اور آپ کے اس جبڑ دادا کے متوازی ایک اور آپ کا کھگر نانا تھا جس کے گھر ایک عورت بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس پورس والے سے ہوئی تھی۔ ایک سسٹم بنا کے لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں قدرت گھیر گھیر کر ان تمام لوگوں کو زندہ سلامت رکھ رکھ کر آپ کو یہاں تک اس ڈیٹ تک لائی ہے، اور وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے، جنہیں وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے والدین پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم، نہایت اعلیٰ، نہایت سپیریئر، نہایت اسٹرانگ، نہایت امپورٹنٹ لوگ ہیں، ورنہ قدرت ایسی غلطی، ایسی حماقت کبھی نہ کرتی، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مایوس ہوں اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح سے ادا کریں کہ جیسے آپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔